حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے کے لیے جو لوگ آئے تھے ان بے ادبوں کو یہ بھی سمجھ نہ آئی کہ جناب والا یہ داماد رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ان بے حیاؤں کو یہ بھی سمجھ نہ آیا کہ 300 اونٹ اللہ کے راستے پر دینے والی ہستی، ان بے حیاؤں کو یہ بھی نظر نہ آیا۔ حضرت عثمان غنی نے کنواں خرید کر 35,000 درہم کا، وہ ہاتھ میں وثیقہ لیا، اسٹام لیا اور پہنچ گئے، اور سرکار کو کہتے حضور آپ نے ابھی فرمایا تھا جنت کا چشمہ دلواؤں گا جو یہ مسلمانوں کو وقف کر دے گا۔ حضور اگر میں خرید کے وقف کر دوں، فرمایا تجھے بھی جنت کا چشمہ دوں گا۔ ان کو حضرت عثمان کی یہ قربانی بھی نظر نہ آئی، بے ادب تھے۔ جنگ تبوک کے موقع پر صحابہ جا رہے ہیں، پانی ختم، خوراک ختم، کھانے کے لیے ایک نوالا بھی نہیں ہے، صحابہ حضور کی طرف دیکھتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ صبر کرو اور چلتے رہو۔ جب صحابہ نڈھال ہو کر گرنے لگے تو اس دوران ایک بہت لمبی اونٹوں کی قطار آئی، آپ نے فرمایا تمہیں مبارک ہو، یہ اونٹوں کی قطار حضرت عثمان نے سامان سے لد کے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی اتنی قربانیاں، دماد رسول، صحابی رسول، ذوالنورین کا لقب پانے والی شخصیت، اپنا مال اللہ کے راستے پر خرچ کرنے والے، ما در عثمان ما عمل بعد اليوم کا لقب پانے والے، جنتی جنتی جنتی، حضور نے 3 دفعہ اور آسمان کی طرف رخ کر کے فرما رہے ہیں یا اللہ جب حشر کا دن ہو تو حساب و کتاب کے لیے بندوں کو کھڑا کرے، اے بندہ حساب دے، اے بندہ حساب دے، اے بندہ حساب دے، اللہ میری ایک سفارش ہے تیری بارگاہ میں۔ اللہ نے فرمایا ہاں میرے نبی بول کیا؟ یا اللہ سفارش حضرت عثمان کے لیے، جب تو اپنے بندوں کو کھڑا کرے ان سے سوال جواب کرے، مالک میری التجا ہے حضرت عثمان کو دین کی قربانیوں کی وجہ سے کھڑا نہ کیا جائے، بیٹھنے دیا جائے۔ اپنا سارا کچھ دین پر لگا دیا تھا، آج اس کی شان یہ ہو جو جب تو اوروں کو کھڑا کر رہا ہو اس سے سوال کر رہا ہو، اس وقت مولا میری التجا ہے حضرت عثمان کو کھڑا نہ کیا جائے۔ اللہ نے فرمایا حبیب آپ کی سفارش حضرت عثمان کے حق میں نے قبول کر لی۔ جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض تھا نا، اس کا جنازہ لایا گیا، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا۔ جب انکار کیا تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی جنازہ آئے تو پڑھانے سے انکار نہیں فرماتے، آپ نے انکار کیوں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے دل میں حضرت عثمان کا بغض تھا، جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہو اس کا جنازہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھاتا۔ اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ خود ہی پڑھ کے دفن کر رہا ہو، میری دعاؤں سے محروم ہے۔ کیوں محروم ہے؟ اسی لیے محروم ہے کہ یہ صحابہ کا بغض رکھتا ہے۔ آج بھی مرزا جیسوں کو اور ان جیسوں کو سننے والوں تھوڑا غور ضرور کرنا، یہ وہ بندہ ہے اس کی زبان سے نہ اہل بیت محفوظ ہے، اس کی زبان سے نہ صحابہ محفوظ ہے، اس کی زبان سے نہ ہی کوئی نبی محفوظ ہے، نہ ہی عقیدہ محفوظ ہے، نہ قرآن محفوظ ہے۔ مہربانی کر کے اپنے آپ کو بچاؤ ایسے گستاخوں سے۔